بہت سا ایک شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کے کہا جاتا ہے۔ مریض ہونا غریب ہونے کی ابتدا ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا۔ اگر شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ۔ مجبور ہونا کوئی بری بات نہیں، اور سچ پوچھو تو مجبور ہونا کوئی اچھی بات بھی نہیں۔ سب سے بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بوڑھاپے میں گناہوں کی تمنا ہو۔ صبر کا خیال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ اسے ملا نہیں۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سالوں کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی۔ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہے وہ انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسو کا ہے۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ دعا کرنے والا یہ خیال کرے کہ اس کی دعا کرنے کے عمل سے کسی اور کا حق ختم نہ ہو جائے۔ آپ ماں باپ کے حقوق پر کتاب پڑھ رہے تھے جبکہ ماں باپ موجود تھے اور خدمت نہیں کی۔ ایک کافر اگر قرآن پڑھ لے تو مومن نہیں ہو جاتا۔ تقوی شرط ہے ہدایت کے لیے۔ وہ مسافر جسے گاڑی میں سیٹ نہ ملی اپنے آپ کو بد نصیب سمجھتا ہے، اور جب گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے تو وہی انسان اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو کرائے کے مکان میں رہنے والا ساری عمر خود کو پردیسی سمجھتا ہے۔ مردہ انسانوں کی قبروں اور مزاروں پر جانے سے بہتر ہے کہ ہم زندہ انسانوں کے کام بنائے۔ اللہ ہمارے کام بنائے گا۔ اگر چڑیا مالک کے گھر میں پنجرے کے اندر بھوک سے مر جائے تو چڑیا کا بنانے والا آسمان سے قہر نازل کرتا ہے۔ انسان فیصلے ایک لمحے میں کرتا ہے اور پھر اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ دور سے نظر آنے والے مناظر قریب سے ویسے دکھائی نہیں دیتے۔ بدمزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہو جانا، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم بھی ہے۔ موت سے پہلے انسان مر نہیں سکتا، اور وقت مقرر کرنے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا۔ کسی شخص سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم کہلاتا ہے۔ اگر اولاد نے مفت حاصل ہونے والا مال گناہوں میں لگایا تو اس گناہ کی سزا پیسہ مہیا کرنے والے کو بھی ملے گی۔
لباس کے اندر ہر آدمی ایک ہی آدمی ہے، ہر خطرہ خطرناک نہیں ہوتا، ہر سانپ ڈستا نہیں۔ ایک سماج میں امیر اور غریب کے درمیان جتنا فاصلہ بڑھ جائے گا، اتنی ہی اس سماج میں کرپشن بڑھے گی۔ رات کی تنہائی میں انسان کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو زمانے بدلتے ہیں، طوفان کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ بادشاہ کو صرف ٹھیک نہیں ہونا چاہیے بلکہ اہل بھی ہونا چاہیے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرے۔ اگر مساجد میں عبادت جاری اور اہل محلہ کی معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل نہیں پیدا ہوتا، ایسی عبادت قابل غور ہے۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی بدل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ ہم عجیب لوگ ہیں، موقع ضائع کر دیتے ہیں اور پھر اس کو تلاش کرتے ہیں۔ خوراک تھوڑی کھائے تو طاقت ملے گی، وہی خوراک زیادہ کھائے تو طاقت چھین جائے گی۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے۔ جب عذاب آنے والا ہو تو توبہ چھین جاتی ہے۔ لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، بحث کو نہیں چھوڑتے۔ ناجائز کاموں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، ایک ظلم ہے۔ گھر والوں کو خوش رکھے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ کامیاب ریاست تو وہ ہے کہ ایک خوبصورت عورت زیورات سے لدی ہوئی تنی تنہا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ غم یا پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ مسلمان وہ ہے جو ہندو کی نگاہ میں مسلمان ہو۔ دعا کرنے سے بہتر ہے کہ کسی دعا کرنے والے کو پا لیا جائے۔ اگر تمہیں زیورات کا شوق ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوگا۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان کہلاتا ہے۔ چور ضرورت کا نام ہے، بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا۔ ضرورت برا کرتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو، بندہ ٹھیک۔